باب توریث دور مکہ و بیعہا و شرائہا، باب توریث میراث بننا، دور مکہ مکہ کے گھروں کا، یعنی مکہ کے گھروں کی وراثت، و بیعہا اور ان کا بیچنا، و شرائہا اور ان کا خریدنا، وَأَنَّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور یہ کہ مسجد حرام میں لوگ سواء سب برابر ہیں، خاصتاً خاص طور پر یعنی مسجد میں، لقولہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، الذی وہ جو جعلناہ بنایا ہم نے اس کو، للناس سواء لوگوں کے لیے برابر، العاکف فیہ اس میں رہنے والا، والبادی اور باہر سے آنے والا، ومن یرد فیہ بالحاد اور جو کوئی اس میں الحاد کا ارادہ کرے، بظلم ظلم کے ساتھ، نذقہ من عذاب علیم ہم اس کو دردناک عذاب میں سے چکھائیں گے، یعنی اس کا مزہ چکھائیں گے۔ البادی، البادی کا معنی ہے الطاری یعنی باہر والا، معکوفاً یعنی العاکف فیہ، یہ اصل میں معکوف اس کا مفعول ہے، معکوفاً محبوساً یعنی جو وہاں پر رہتا ہو، عقفہ کا معنی ہوتا ہے جم کی کسی جگہ پر بیٹھنا اور جم کر عبادت کرنا، اور اسی سے پھر اعتکاف ہے، یعنی اپنے آپ کو حبس کر لینا۔ یعنی یہ بات ہمیں کیا بتاتا ہے کہ مکہ کے گھروں کی خرید و فروخت جو ہے وہ جائز ہے، اور وراثت میں اس کی تقسیم بھی جائز ہے، اور یہ بات قرآن پاک کے حکم کے خلاف نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں جو آتا ہے کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، الذی جعلناہ وہ جس کو ہم نے بنایا، تو یہاں مراد مکہ سارے کا سارا نہیں بلکہ خاص مسجد حرام مراد ہے کہ جس میں باہر سے آنے والوں کے اور وہاں رہنے والوں کے حقوق برابر ہیں۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ مکہ کے تمام گھروں اور بازاروں اور ہر چیز پر باہر کے لوگوں کے اور وہاں کے مقامی لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ برابر ہیں۔ حدثنا اصبغ قال اخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أين تنزل في دارك بمكة۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ این تنزل، آپ کہاں اتریں گے، یعنی کہاں قیام فرمائیں گے، کہاں تشریف لے جائیں گے، فی دارک بمکہ اپنے گھر پر مکہ میں، یعنی جو آپ کا پہلے گھر تھا مکہ میں، یعنی کیا آپ وہاں رہیں گے جا کر؟ فقال تو آپ نے فرمایا وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ اور کیا چھوڑا ہے عقیل نے کچھ، من رباء او دور کوئی محلہ یا مکان، وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طالب اور عقیل جو تھے وہ وارث ہوئے تھے ابو طالب کے، ان کے بیٹے تھے، ہوا و طالب وہ اور طالب بھی، ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، ایک حضرت علی، ایک حضرت جعفر طیار، ایک عقیل اور ایک طالب۔ تو حضرت علی اور جعفر جو تھے یہ دونوں مسلمان ہو گئے اور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، لیکن عقیل اور طالب پیچھے مکہ میں رہ گئے، اور ابو طالب کی وفات کے بعد یہ ان کے وارث بنے۔ تو اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جا رہے تھے حج وغیرہ کے لیے، تو حضرت اسامہ نے پوچھا، جو حضرت زید ان کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے تھے، کہ وہاں پر آپ کا قیام کہاں پر ہوگا، آپ کہاں ٹھہرنا چاہیں گے، اپنے اسی گھر میں جہاں آپ پہلے رہتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عقیل نے وہاں کیا چھوڑا ہوگا، یعنی سب کچھ بیچ کے ختم کر دیا، اب وہ گھر ہمارا کہاں۔ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرُ وَلَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَيْئًا اور حضرت جعفر اور حضرت علی کو ورثے میں سے کچھ نہ ملا، لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ کیونکہ وہ دونوں مسلمان تھے، وَكَانَ عَقِيلُ وَطَالِبُ كَافِرَيْنِ اور عقیل اور طالب جو تھے وہ دونوں کافر تھے۔ فَكَانَ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یقول اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، لا يرث المؤمن الكافر نہیں وارث ہو سکتا مسلمان کافر کا یا مومن کافر کا۔ قال ابن شہاب، ابن شہاب کہتے ہیں وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ اور وہ تعویل لیتے تھے یا بات کا مطلب نکالتے تھے کہاں سے؟ قول اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فرمان سے، ان الذین آمنوا وہاجروا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی، ونصروا اور مدد کی یعنی انصار،
اولئک یہی لوگ، بعضهم بعض ان میں سے، اولیاء دوست ہیں، بعضن بعض کے، یعنی وہی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے یا وارث ہوں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہو جاتے، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ جاتے، تو ان کا تعلق اور رشتہ اس وقت انصار کے ساتھ قائم ہو جاتا، اور اپنے اصل خون کے رشتوں سے ان کا تعلق جو تھا وہ کٹ جاتا، جس کے نتیجے میں جو بھی مسلمان ہو جاتا، اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے وہاں پر جو پیچھے اس کے کافر رشتہ دار مکہ میں رہتے، وہ اس کا مال وغیرہ سمیٹ لیتے تھے، اور اس کے برعکس جو مسلمان مدینہ میں چلے جاتے تو مدینہ میں جانے کے بعد ان کا رشتہ ایک طرح سے انصار کے ساتھ قائم ہو جاتا تھا۔ تو یہ آیت جو ہے، یہ شروع اسلام میں جب ہجرت ہوئی تھی یہ بات نازل ہوئی، اور یہ بتایا گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ کافر کے وارث نہیں ہوں گے، بلکہ مسلمانوں کی رشتہ داری اور دوستی اور تعلق جو ہے وہ مدینہ کے انصار کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اس کے بعد ایک اور آیت نازل ہوئی جس میں آتا ہے کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اولا ببعض، کے جو رشتہ دار ہیں یا خون کے رشتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس کی روح سے پھر مہاجرین جو تھے وہ انصار کے وارث تو نہیں ہوئے، لیکن یہ حدیث لانے کا مطلب دراصل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مکہ کے گھر جو ہیں وہ وراثت میں ایک دوسرے کو جا سکتے ہیں۔ خواہ اس دور میں کافروں کے وارث ہوتے تھے، لیکن بعد میں بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا قانون دیا ہو جس کی روح سے ان گھروں کی یا وہ مال اور ملکیت جو مکہ میں لوگوں کی تھی اس میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع ہو۔ باب نزول النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں اترنا، قیام فرمانا۔ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني ابو سلمة ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اراد قدوم مکہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ آنے کا ارادہ کیا تو کیا فرمایا، منزلنا غدن، ہمارا قیام کل، انشاءاللہ بخیف بنی کنانہ، یعنی خیف بنی کنانہ میں ہوگا، حیث تقاسموا علی الکفر، جہاں پر انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ قسمیں کھائی تھی یا عہد کیا تھا کفر پر۔ یعنی آپ کہاں پر اترے مکہ میں آ کر؟ خیف بنی کنانہ میں۔ حدثنا الحمیدی حدثنا الولید حدثنا الاوزاعی قال حدثني الزہری عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الغد یوم النحر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الغد یعنی کل میں سے، یوم النحر یوم النحر ہے، وہو بمنا، اور وہ منا میں ہوگا، نحن نازلون غدن بخیف بنی کنانہ، ہم اترنے والے ہیں کل، کہاں پر؟ خیف بنی کنانہ میں، حیث تقاسموا، جہاں پر انہوں نے قسمیں کھائیں، علی الکفر، کفر پر، یعنی بذالک، آپ کا مطلب اس سے تھا المحسب، محسب کا مقام۔ محسب جو ہے اس کا جو روٹ ہے ہے صاد بے، حسب کہتے ہیں کنکری کو، پتھر کو۔ قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے نا کہ انتم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ جہنم کا ایندھن بنے گے، ایک طرح سے پتھر بنے گے۔ تو یہ پتھر مارنے کی جگہ کون سی ہے؟ منا۔ تو خیف بنی کنانہ سے مراد منا کا مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نزول فرمایا، وذالک ان قریشا وکنانہ تحالفت علی بنی ہاشم و بنی عبد المطلب او بنی المطلب، اور آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ تقاسموا علی الکفر؟ قصہ یہ ہے کہ قریش جو تھے اور کنانہ، انہوں نے کیا کیا؟ تحالفت، قسم کھائی، کس کے اوپر؟ علی بنی ہاشم، بنو ہاشم کے خلاف، و بنی عبد المطلب، اور بنو عبد المطلب کے خلاف، او بنی المطلب، یا بنو مطلب کے خلاف۔ کس بات کی قسم کھائی؟ اللہ یناکحوہم، کہ وہ ان سے نکاح نہ کریں گے، ولا یبایعوہم، اور ان سے خرید و فروخت نہ کریں گے، حتی یسلموا الیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سپرد نہ کر دیں۔ یعنی جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو عرب جاہلیت کی رواجی خاندانی حمایت کی بنا پر بنو ہاشم اور بنو مطلب یا بنو عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، باوجود اس کے کہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو اس پر جو دوسرے قبیلے تھے قریش اور کنانہ کے، انہوں نے ان کے ساتھ ایک طرح سے دشمنی پیدا کر لی اور کہا کہ ہمارا تمہارا بائیکاٹ ہے جب تک کہ تم کیا نہ کرو،
حضور کو ہمارے حوالے نہ کر دو. وقال سلامت عن عقیل و یحیی بن الضحاک عن الاوزاعی اخبرنی ابن شہاب وقال بنی ہاشم و بن المطلب قال ابو عبداللہ بن المطلب اشبہ، کہ بن المطلب لفظ جو ہے یہ زیادہ درست معلوم ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ ایک تحریری معاہدہ ہوا تھا اور اس کے بعد اس کو خانہ کعبہ میں لٹکایا گیا تھا. یہ ایک طرح سے قطع تعلقی کا معاہدہ تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس معاہدے کو دیمک چاٹ گئی تھی اور صرف وہ جگہ بچی تھی جہاں پر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا. اور اس بات کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو دی، اور انہوں نے قریش کو کہا کہ جا کے تم دیکھ لو کہ ایسا ہی ہوگا. یعنی آپ نے ایک طرح سے پیشن گوئی کی، اور وہی ہوا. اور یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے، اور یہ ایک بہت بڑی نشانی تھی، لیکن انہوں نے نہیں مانی، اس لیے کہ جب دل ٹیڑھا ہو جائے تو اس طرح کی کوئی بھی چیز انسان پہ اثر نہیں کرتی. یہی وجہ تھی ان کے کفر اور عناد کی. باب قول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رب اجعل هذا البلد آمنا، کہ اے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، وجنبنی اور بچا مجھ کو، وبنی اور میری اولاد کو، ان نعبد الاصنام کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. ربی اے رب، انہن بے شک انہوں نے، کنہوں نے؟ ان بتوں نے، اضللنا گمراہ کر دیا، کثیرا من الناس بہت سے لوگوں کو، فمن تبعنی تو جو کوئی میری پیروی کرے، فانہ منی تو بے شک وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی اور جو میری نافرمانی کرے، فانک غفور الرحیم تو بے شک آپ غفور الرحیم ہیں. ربنا اے ہمارے رب، انی اسکنت بے شک میں نے بسایا، من ذریتی اپنی اولاد میں سے، بوادن ایک وادی میں، غیر ذی زرع جو غیر زرعی ہے، یعنی کچھ نہیں اگاتی، زراعت کے قابل نہیں، عند بیتک المحرم تیرے محرم باعزت گھر کے قریب. ربنا لیقیموا الصلاۃ اے ہمارے رب تاکہ وہ قائم کرے نماز کو، فاجعل افئدۃ من الناس تو کر دے لوگوں کے دلوں کو، تہوی الیہم کہ ان کی طرف مائل ہوں، ان سے محبت کریں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی اس شہر کو آباد کیا اور اپنی اولاد کو بسایا اور ان کے لیے دعائیں مانگی، جس کا اور جگہ پر ذکر آتا ہے کہ اللہ ان کو پھلوں میں سے رزق عطا کر. ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ جو بھی فرما برداری کرے گا وہی دراصل میری اولاد ہے، یہ میری نسل ہے، اور جو نافرمانی کرے گا تو خواہ اس کا خونی رشتہ مجھ سے ہو بھی کیوں نہ، لیکن میں اس کو اپنے سے منسوب نہیں کرتا. ومن عصانی اور جو میری نافرمانی کرے. میری نافرمانی سے مراد یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس طریقے کی تھی کہ جو وہ یکسو ہو کر دین حنیف پر تھے، یعنی شرک سے بیزار. یہ نہیں کہا کہ اللہ تو ان کو سزا دے، بد دعا نہیں کی، بلکہ کیا فرمایا، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ آپ خود غفور الرحیم ہیں، جو چاہیں ان کے ساتھ معاملہ کریں. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اس بے آباد وادی میں تیرے گھر کے پاس اپنی اولاد کو لا بسایا ہے، اور میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کرنے والے ہوں. اور چونکہ انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین کا علاقہ جو ہے وہ دنیا کا وہ علاقہ ہے جو انتہائی زرخیز اور انتہائی سرسبز، جس کو قرآن میں بھی بار بار کیا کہا گیا کہ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت عطا کی ہے. تو اس ساری زرخیزی کے اندر سے نکال کر اپنی اولاد کو لے آنا مکہ جیسے بنجر علاقے میں، تو یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف. یہ ہجرتیں متعدد ادوار میں ہوتی رہیں. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے، جس طرح ہر باپ فکر مند ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، تو وہ بھی اس لحاظ سے فکر مند ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جگہ اپنے درشتگی کی وجہ سے اور اپنے غیر زرعی ہونے کی وجہ سے لوگوں کے لیے قابل توجہ نہ ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے کہ یا اللہ جو لوگ یہاں پر بسیں ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے، اور اس گھر کی محبت بھی پیدا کر دے کہ لوگ یہاں پر جوک در جوک آئیں. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کے کسی بھی تاریخی اور تفریحی اور دلچسپی کے مقام سے بڑھ کر وہاں پر لوگوں کی توجہ ہوتی ہے. آپ کوئی بھی جگہ جب ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں تو دوبارہ وہاں جانے کو دل نہیں چاہتا، لیکن اللہ کا گھر ایک ایسی جگہ ہے، حالانکہ وہ بھی ایک نارمل پتھروں اور مٹی اور ان تمام چیزوں سے مل کر بنا ہے، اور اس کے اوپر جو کپڑا ڈالا ہوتا ہے وہ بھی انسانوں ہی کا بنایا ہوا کپڑا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک دفعہ دیکھنے کے بعد، یعنی جب تک نہیں دیکھا ہوتا تو بھی شوق ہوتا ہے، اور جب ایک دفعہ انسان دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ شوق کم ہونے کی بجائے یا ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھ جاتا ہے.
اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور حقیقتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا مظہر ہے۔ باب قول اللہ تعالی جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، جو عزت والا گھر ہے، بیت الحرام، لوگوں کے زندگی کے قیام کا ذریعہ بنا دیا، والشہر الحرام، اور حرام مہینوں کو، والہدی، اور قربانی کے جانور، والقلائد، اور وہ جن کے گلوں میں پٹے ہیں، ذالک، یہ، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اس گھر کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا۔ ظاہر ہے کہ جس جگہ پر لوگ زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر ضروریات زندگی کی کھپت زیادہ ہوتی ہے، اور اس ضروریات زندگی کے استعمال کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، وہاں پر اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے، تجارت کو فروغ ملتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں لوگوں کے لیے ایک زندگی گزارنے کا اس بے آب و گیا صحرا میں سبب بنی۔ پھر اسی طرح حرام مہینوں میں جبکہ آس پاس کے لوگ اچک لیے جاتے تھے، مکہ اور اس کے رہنے والے اور حرم کے اندر رہنے والے جو تھے وہ ہر طرح کی جنگوں اور مصیبتوں اور آفات سے بچے رہتے، جس کے نتیجے میں وہاں پر ہر دم ایک لائف نظر آتی تھی۔ اور ویسے بھی بیت الحرام اور حرم کا علاقہ جو میقات کے اندر اندر کی جگہ ہے، وہ تمام ایسی جگہ ہیں کہ جس میں کسی انسان یا کسی جانور، کسی پودے کو نقصان پہنچانے کی بھی اجازت نہیں، اور خصوصاً احرام پہنے ہوئے۔ اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ وہاں پر آتے ہیں حج اور عمرے کی نیت سے، وہ احرام کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، گویا ان کی آمد خواہ وہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں کیوں نہیں ہوتی، اس کے باوجود وہاں پر امن و امان قائم رہتا ہے، کیونکہ یہ حدود اور یہ پابندیاں اللہ تعالیٰ نے خود قائم کر دیں۔ اگر یہ حدود نہ ہوتی تو آپ دیکھیں کہ کسی بھی جگہ پر جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو جس طرح کے فسق و فجور اور فساد ہوتا ہے وہ جگہ بھی اس سے پاک نہ رہتی، اور دور جاہلیت میں ایسا ہوتا بھی رہا۔ حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان حدثنا زیاد بن سعد عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یخرب الکعبۃ، ویران کرے گا کعبہ کو۔ یخرب خراب جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں نا، لیکن ہمارے یہاں خراب بگاڑ کو بولتے ہیں، جبکہ عربی میں خرابہ ویرانے کو بولتے ہیں، یعنی ویران کر دے گا کعبہ کو۔ ذو السویقتین، ساق کہتے ہیں نا پنڈلی کو، اور سویقہ چھوٹی سی پنڈلی، دو چھوٹی پنڈلیوں والا، من الحبشۃ، حبشی یعنی حبشہ کے علاقے کا ایک ایسا شخص جو بہت چھوٹی فزیک کا ہوگا اور چھوٹی چھوٹی اس کی پنڈلیاں ہوں گی، وہ سبب بنے گا کس کا؟ کعبہ کی ویرانی کا، اور یہ قیامت کے بالکل قریب ہوگا۔ حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا وحدثني محمد بن مقاتل قال اخبرني عبد الله هو ابن المبارك قال اخبرنا محمد بن ابي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كانوا يصومون عاشورا، وہ روزہ رکھا کرتے تھے عاشورہ کا، قبل ان یفرض رمضان، اس سے پہلے کہ فرض کیا گیا رمضان، یعنی رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ، اور یہ وہ دن ہوتا تھا جس میں کعبہ کو ڈھانپا جاتا، یعنی ستر کیا جاتا، یعنی غلاف پہنایا جاتا تھا۔ فَلَمَّا فَرَضَ اللَّهُ رَمَضَانَ، جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کو فرض کر دیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شاء ان یصومہ فلیصمہ، جو چاہے اس دن کا روزہ رکھنا تو وہ رکھ لے، ومن شاء ان یترکہ فلیترکہ، اور جو اس کو چھوڑنا چاہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس حدیث کو یہاں پر لانے کا مطلب یہ ہے، یعنی کعبہ کی کچھ خصوصیات اور کچھ فضیلتیں بتائی جا رہی ہیں ان تمام آیتوں اور حدیثوں میں، کہ کعبہ کو غلاف پہنانا یہ دور جاہلیت سے جاری ہے۔ اسلام نے آ کے اس کو ڈس اپروو نہیں کیا، بلکہ اس رسم کو باقی رکھا، اور اس سے کعبے کی عظمت ثابت ہوتی ہے اور کعبے کی حرمت۔ کسی بھی قابل احترام چیز کو ڈھانپا جاتا ہے، اس لحاظ سے عورت بھی قابل احترام ہے۔ حدثنا احمد حدثنا ابی حدثنا ابراہیم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن ابی عتبة عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ليحجن البیت وليعتمرن بعد خروج یأجوج ومأجوج۔
ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا لَيَحُجَّنَّ الْبَيْتَ، حج ہوتا رہے گا بیت اللہ کا، وَلَا يُؤْتَمَرَنَّ، اور عمرہ بھی ضرور ہوگا، کب؟ بعد خروج یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج کے نکل آنے کے بعد بھی۔ یہ قیامت کی 9 نشانیاں ہیں، آپ نے پڑھی ہوں گی قرآن پاک کی تفسیر میں کہ وہ دھواں اٹھے گا اور یاجوج ماجوج نکلے گا اور زمین سے ایک جانور نکلے گا، اور بھی نشانیاں ہیں جس میں ایک نشانی یاجوج ماجوج کے نکلنے کی ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ وہ من کل حدب ینسلون، کے ہر بلند جگہ سے وہ نیچے کو اتر آئیں گے، یعنی ایک طرح سے بربادی اور فساد زمین میں پھیلا دیں گے، لیکن ان کے فساد کے باوجود بھی حالات اتنے خراب نہیں ہوں گے۔ اس کی علامت کیا کہ حج اور عمرہ ابھی جاری رہے گا، ان کا جو ریچ ہے یا اپروچ ہے وہ کعبہ تک نہیں ہوگی کہ وہ اس پہ دخل اندازی کر کے حج کو بند کریں۔ تابعہ ابان و عمران ان قتادہ فقال عبد الرحمن ان شعبہ قال لا تقوم الساعة، آپ نے فرمایا کہ نہ قائم ہوگی قیامت، حتی لا یحج البیت، یہاں تک کہ نہ حج کیا جائے بیت اللہ کا، یعنی قیامت کے بالکل قریب بیت اللہ کا حج ختم ہو جائے گا، وہاں پر ایک طرح سے بربادی ہو جائے گی، ویرانی ہو جائے گی۔ والاول اکثر سمع قتادہ عبداللہ ابن ابی عتبہ و عبداللہ سمع ابا سعید۔ یاجوج اور ماجوج جو ہیں، یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی کچھ علامات حدیث میں بیان ہوئی ہیں، ان کو سامنے رکھ کر کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ ترک یا روسی اقوام میں سے ہوں گے۔ باب و کسوت الکعبہ، کعبے پر غلاف چڑھانا۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تبہ ہمیری نے، تبہ ہے ہمیر کے بادشاہوں کا لقب، جیسے مصر کے بادشاہوں کا فرعون ہے، اسی طرح تبہ جو ہے یہ ہمیر کے بادشاہوں کا۔ تو سب سے پہلے جس نے غلاف چڑھایا وہ اسلام سے 900 سال پہلے تبہ ہمیری نے تھا۔ بعضوں نے اور باتیں بھی بتائی ہیں۔ حدثنا عبداللہ بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سفیان حدثنا واصل الاحدب عن ابی وائل قال جئت الى شیبہ وحدثنا قبیصۃ حدثنا سفیان عن واصل عن ابی وائل قال جلست مع شیبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضی اللہ عنہ۔ سفیان جو ہے وہ واصل سے روایت کرتے ہیں اور وہ ابو وائل کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا شیبہ کے ساتھ کرسی پر۔ کہاں؟ فی الکعبۃ، کعبہ میں۔ یہ شیبہ کون ہے؟ یہ شیبہ بن عثمان ایک صحابی ہیں، کعبے کی کنجی ان کے پاس تھی اور انہی کی اولاد میں قیامت تک رہے گی، اور آپ نے جب ان کو یہ چابی تھمائی تو فرمایا کہ قیامت تک تمہارے ہاتھ سے کوئی اس کو لے نہ سکے گا، اور آپ کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی اور اب بھی انہی کی اولاد میں ہے۔ تو چونکہ ان کے ہاتھ میں تھی، جب چاہتے تھے جا کے کھول کے اندر چلے جاتے، بیٹھ جاتے، جو دل چاہے کرے۔ ابو وائل کہتے ہیں کہ ایک دن میں بھی کرسی پر شیبہ کے ساتھ اندر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ کعبہ کے اندر کرسی پر بھی بیٹھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک صحابی تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ لقد جلس هذا المجلس عمر رضی اللہ عنہ، کہ اس جگہ پر حضرت عمر بھی بیٹھے تھے، یعنی اس کرسی پر۔ اگر بیٹھنا ممنوع ہوتا تو وہ نہ بیٹھتے۔ فقال لقد هممت الا ادع فيها صفراء ولا بيضاء، حضرت عمر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں یا میں نے ارادہ کیا کہ نہ چھوڑوں اس میں زرد اور نہ سفید، مراد ہے سونا اور چاندی، کہ اس میں کچھ بھی میں نہ چھوڑوں، یعنی سب کچھ صدقہ کر دوں، بانٹ دوں۔ الا قسمته، مگر یہ کہ میں اس کو تقسیم کر دوں۔ قلت، تو میں نے کہا، کس نے کہا؟ جو راوی ہیں، ان صاحبیک لم یفعلا، تیرے دو ساتھیوں نے تو ایسا نہیں کیا۔ دو ساتھی کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر۔ قال ہما المرآن اقتدی بہما، کہنے لگے ہاں وہی دو شخص تو ہیں جن کی میں پیروی کر رہا ہوں، یعنی میں بھی نہیں کروں گا۔ باب ہدم الکعبہ، کعبے کا گرانا۔ وقالت عائشہ رضی اللہ عنہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغزو جیش الکعبۃ فیخسف بہم، یغزو یعنی حملہ کرے گا، غزوہ اسی سے ہے، جیشن ایک لشکر، الکعبۃ کعبہ پر، فیخسف بہم تو ان کو دھنسا دیا جائے گا، یعنی زمین میں دھنس جائیں گے وہ، جس طرح پہلے اصحاب الفیل کے ساتھ ہوا، ان کو تو پتھر مارے گئے، سنگسار کیا گیا، اور ان کو کیا ہوگا؟ زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ حدثنا عمرو بن علی حدثنا یحیی بن سعید حدثنا عبید اللہ بن الاخنس حدثنی ابن ابی ملیکہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کأنی به اسود افحج یقلعها حجرا حجرا،
کہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں ایک کالے شخص کو افحجا جو اکڑتا ہوا چل رہا ہے، یقلعها اسے اکھیڑ رہا ہے، حجرن حجرن پتھر پتھر کر کے، یعنی کعبے کا ایک ایک پتھر اکھیڑ رہا ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کی کوئی خاص شکل بھی دکھائی جاتی ہو کہ اس طرح ہوگا، اور پھر آپ اس کو لوگوں کے سامنے اسی طرح تصویر کشی کر کے بتاتے ہیں کہ اس طرح اکھیڑے گا گویا کہ میں اب اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک ایک پتھر اس کا توڑ کے گرا رہا ہے۔ حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، یہ پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ کعبہ کو ویران کرے گا چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی شخص۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی، ناک چپٹی اور پیٹ بڑا ہوگا، اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے، کعبے کو ایک ایک پتھر اکھیڑیں گے اور اکھاڑ کر سمندر میں جا پھینکیں گے، یہ زمین پہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوگا، جب کہ فساد انتہا درجے کا پھیل جائے گا، اور اس کے بعد بس پھر قیامت ہی آ جائے گی۔ باب ما ذکر فی الحجر الاسود، حجر اسود کا بیان۔ حجر اسود جو ہے، اسود کا معنی ہوتا ہے کالا، یہ کعبہ کے مشرقی یعنی ایسٹ کی طرف جو ہے کونا، اس میں نصب ہے جس طرف سے سورج نکلتا ہے، اور یہ جنت کا پتھر ہے۔ اور پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈسکوری چینل پر یہ دکھایا گیا کہ یہ پتھر جو ہے کسی اور پلانٹ کا ہے، زمین سے اس کی کوئی مشابہت نہیں۔ بہرحال کیونکہ وہ جنت کو مانتے نہیں، اس لیے اگر مانتے اور ایمان لاتے تو کہہ دیتے جنت ہی کا ہے، سمپل سی بات تھی۔ 1400 سال پہلے ہی بتا دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ بالکل سفید رنگ کا تھا، لیکن انسانوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ انسان کے اندر سے نکلتے ہیں، اور وہ دوسرے انسانوں پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو نیکی کی بھی قوت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ انسان کے جسم سے دوسرے جسموں تک منتقل ہوتے ہیں۔ اب یہ تو جیسے آپ جانتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں تو بہت آج کل عام ہیں، مثلاً یہ قصہ کہ ہاتھوں سے کھانے سے ہاتھوں کے اندر سے ایسی ریز ہوتی ہیں جو انسان کو ہضم میں مدد دیتی ہیں۔ کل ہی مجھے کسی نے بتایا کہ ویسٹ میں یہ پروو کیا گیا کہ عورتوں کے بالوں کے اندر سے ایسی ریز نکلتی ہیں جو ڈائریکٹ مردوں کو اپیل کرتی ہیں۔ جی ہاں، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس کی کٹنگ بھیجیں یا کچھ، تاکہ میں اچھی طرح اس سے بات کر سکوں۔ میری دوست آئی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود پڑھا ہے اور خود اس کو ثابت کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہر انسان کے اخلاق اور کردار اور اس کی گفتگو، اس کے اندر جو قوت یا تاثیر ہوتی ہے دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اور اس میں بہت ساری چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے، کسی ایک چیز کا نہیں، بہت ساری چیزیں۔ حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه انه جاء الى الحجر الاسود فقبله فقال انی اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ حجر اسود کے پاس آئے، اس کو چوما، کیا کہا؟ انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، انک حجر، تو ایک پتھر ہے، لا تضر، نہ نقصان دے سکتا ہے، ولا تنفع، نہ نفع دے سکتا ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا، یقبلک، کہ وہ تم کو چوم رہے ہیں، ما قبلتک، تو میں تمہیں کبھی نہ چومتا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ کہا کہ اس کا بگاڑ اور فائدہ ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ہے، اور وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آنکھیں دی جائیں گی، اور وہ ہر اس شخص کو پہچانے گا کہ جس نے اس کو حق کے ساتھ چوما ہوگا، اور وہ اس کے حق میں پھر سفارش کرے گا۔ تو حضرت عمر نے یہ سن کر کہا کہ اے ابو الحسن، جہاں تم نہ ہو وہاں اللہ مجھ کو نہ رکھے، یعنی تم جیسے دوست ساتھ ہوں جو غلطیاں پکڑتے رہیں اور اصلاح کرتے رہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اصل سوچ تھی وہ یہ کہ اگر اس پتھر کو چوما جا رہا ہے تو لوگ اور جگہوں کو بھی اسی طرح، جیسے قبروں کے پتھروں کو یا کسی اور چیز کو نہ چومنے لگے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور ہم یہاں پر یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے کیا، اور آپ کے اتباع میں اور آپ کے اتباع کے ثواب میں، کیونکہ صحابہ کرام یہ نہیں پوچھتے تھے کہ
کیوں کریں یہ کام، اور جب تک ہمیں اس کی لاجک سمجھ نہیں آتی ہمیں تو یہ بالکل بیکار اور بے فائدہ بات لگتی ہے کہ ہم ایک پتھر کو جا کے چومیں اور طواف کی ابتدا وہاں سے کریں، اور اگر چوم نہ سکیں تو کم از کم اشارہ ہی کر دیں۔ تو اگر یہ ایک بیکار سی بات لگتی ہے تو وہ گھومنا کون سی کارآمد بات ہے، پھر تو بہت ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی۔ لیکن ایمان اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان جب تک سمجھ نہ آئے تو بھی مان لے، اور پھر اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں حکم دیتے ہیں کہ غور و فکر کرو، اور غور و فکر کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان ان چیزوں کی حکمت کو پہنچ جاتا ہے، اور جب حکمت کو پا لیتا ہے تو پھر اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ باب اغلاق البیت، بیت اللہ کو بند کرنا، اغلاق یعنی دروازہ بند کر دینا۔ ویصلی فی ای نواحی البیت شاء، اور بیت اللہ کے جس بھی کارنر میں چاہے نماز پڑھ لے، یعنی وہاں ہر طرف منہ کیا جا سکتا ہے، کسی مشرق و مغرب کی قید نہیں، اور دنیا میں واحد وہی ایک جگہ ہے جہاں پر ہر طرف منہ کرنے میں ایک ہی چیز سامنے آتی ہے۔ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے، ہوا و اسامہ بن زید، وہ خود بھی اور اسامہ بن زید، و بلال و عثمان بن طلحہ، یہ چار لوگ۔ کون کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ، بلال اور عثمان بن طلحہ۔ فاغلقوا علیہم، اور انہوں نے اندر جا کے دروازہ بند کر دیا۔ فلما فتحوا، جب انہوں نے کھولا، کنت اول من ولجا، تو میں پہلا تھا جو اندر گھس گیا۔ یہ کون تھے گھسنے والے؟ عبداللہ بن عمر۔ اور یہ کس تجسس میں تھے؟ کہتے ہیں کہ کنت اول من ولجا فلقیت بلالا، میں بلال سے ملا، فسألته، تو میں نے ان سے پوچھا، هل صلی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز پڑھی ہے؟ قال نعم، بلال نے کہا ہاں، بین العمودین الیمانیین، دو یمنی ستونوں کے درمیان۔ باب الصلاۃ فی الکعبہ، کعبہ میں نماز۔ حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا موسیٰ بن عقبہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان، کہ وہ اذا دخل الکعبہ، جب کعبہ میں داخل ہوتے، مشا، چلتے جاتے، کدھر کو جاتے؟ قبل الوجہ، اپنے چہرے کی سمت، چہرے کی ڈائریکشن، حین یدخل، جب داخل ہوتے، ویجعل الباب قبل الظہر، اور دروازے کو اپنی پیٹھ پیچھے رکھتے، یمشی، چلتے، حتی یکون بینہ، یہاں تک کہ ہو جاتا ان کے درمیان، وبین الجدار الذی قبل وجہہ، اور اس دیوار کے درمیان جو ان کے سامنے تھی، قریبا من 3 اذرع، تقریباً 3 ہاتھ کا فاصلہ، فیصلی، پھر وہ نماز پڑھ لیتے۔ یتوخل مکانا، ارادہ کرتے تھے اس جگہ کا، الذی اخبرہ بلال، جس کے بارے میں بلال نے بتایا تھا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی فیہ، اس میں نماز پڑھی تھی، یعنی اس جگہ پر، ولیس علی احد بأس، اور کسی پر کچھ قباحت نہیں، ان یصلی، کہ وہ نماز پڑھ لے، فی ای نواحی البیت، گھر کے جس کونے میں شاء چاہے، یعنی بیت اللہ میں خانہ کعبہ کے اندر جہاں بھی کوئی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن عبداللہ بن عمر کہاں پڑھنا پسند کرتے تھے؟ جس جگہ کی یہاں ڈائریکشن بتائی گئی کہ کعبہ کا جو دروازہ ہوتا تھا وہ پچھلی طرف ہوتا، اور چلتے جاتے اور دیوار کے پاس پہنچ کر 3 ہاتھ ارے کھڑے ہو کر 2 ستونوں کے درمیان نماز پڑھتے تھے، کیونکہ حضرت بلال نے ان کو یہی بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز یہاں پر پڑھی تھی۔ باب من لم يدخل الکعبہ، جو کعبہ میں داخل نہ ہو۔ وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یحج کثیرا ولا يدخل، ابن عمر جو تھے کثرت سے حج کرتے تھے اور کعبے کے اندر نہیں جاتے تھے، یعنی ایک آدھ دفعہ تو گئے ہوں گے یعنی سنت کے اتباع میں، لیکن ہمیشہ نہیں جاتے تھے۔ حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبداللہ حدثنا اسماعیل بن ابی خالد عن عبداللہ بن ابی اوفا قال اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، فطاف بالبیت، بیت اللہ کا طواف کیا، وصلی خلف المقام، اور مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی، رکعتین، 2 رکعتیں، ومعہ، اور ان کے ساتھ تھے، من یسترہ من الناس، جو ان کو چھپاتے تھے لوگوں سے۔ فقال له رجل ادخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکعبۃ، ایک شخص نے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں، اور یہ اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نہ دیکھا ہو، اور حضرت بلال نے چونکہ حضرت عبداللہ بن عمر کو بتایا تو حضرت بلال کی بات زیادہ درست ہے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، آپ کے مؤذن تھے، اور اس موقع پر بھی چونکہ وہ کعبہ میں اندر جانے والوں میں سے تھے تو ان کی روایت زیادہ درست ہوگی بنسبت اس کے کہ اس کے خلاف کوئی اور روایت ہو۔ باب من کبر فی نواحی الکعبہ، کعبہ کے کونوں میں اللہ اکبر کہنا، تکبیر کہنا۔
حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ایوب حدثنا اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم جب تشریف لائے ابا ان يدخل البیت تو انکار کیا کہ گھر میں داخل ہوں وفیہ الالہہ حالانکہ اس میں بت موجود ہوں، یعنی آپ نے بتوں کی موجودگی میں اس کے اندر جانے سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ فامر بها تو آپ نے حکم دیا ان کو، فاخرجت نکال دیے گئے، یعنی آپ اس وقت تک اندر نہ گئے جب کہ بت تھے اس کے اندر۔ فاخرجوا تو انہوں نے نکالا کیا؟ صورت تصویر ابراہیم و اسماعیل، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی، فی ایدیہم الازلام ان کے ہاتھوں میں پانسے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتلہم اللہ ان پر اللہ کی لعنت، اما واللہ لقد علموا کیا نہیں اللہ کی قسم وہ جانتے، انہما لم یستقسما بها قط کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کبھی پانسے نہیں پھینکے یا پانسوں کے ذریعے تقسیم نہیں کی۔ فدخل البیت تو وہ کعبہ کے اندر گئے، فکبر فی نواحیہ کون کعبہ کے اندر گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فکبر تو تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا، کہاں پر؟ فی نواحیہ اس کے کونوں میں، ولم یصلی فیہ اور اس میں نماز نہیں پڑھی، یعنی اس خاص موقع پر فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اس خاص وقت میں جبکہ بت نکالے گئے تھے اسی وقت نماز نہیں پڑھی۔ باب کیف کان بدء الرمل، رمل کرنا کیسے شروع ہوا؟ رمل کا آپ کو بتا دوں کہ خانہ کعبہ کا جب طواف کیا جاتا ہے تو پہلے 3 چکر جو ہے اس میں تیز تیز چلا جاتا ہے، تو رمل کا معنی ہے تیز تیز چلنا، اور ایسا کرنا مسنون ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مسلمان جب مدینہ سے آئے تو بظاہر کمزور نظر آ رہے تھے، تو جو قریش مکہ تھے انہوں نے کہا کہ انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی اور یہ وہاں جا کر بیمار ہو گئے ہیں اور کمزور ہو گئے ہیں، اور صحابہ کرام کی کمزوری دراصل اسلام کی ایک طرح سے کمزوری تھی، اس لیے حکم دیا گیا کہ خواہ بظاہر اگر ان کی صحت ویسی نہیں بھی، کیونکہ انسان جب اپنا ملک یا اپنی خاص جگہ چھوڑتا تو بعض اوقات صحت پہ یا رنگ پہ یا شکل پہ اثر پڑتا ہے، تو پھر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ وہ کیا کریں؟ تیز تیز چلیں، اور یہ ہے کہ تھوڑا وقار کے ساتھ، اور اس طرح کے لوگوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ اسلام بیمار ہے یا کمزور ہے یا اس کے اندر کوئی قوت نہیں، یعنی اسلام کی شان و شوکت کے اظہار میں۔ حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد وهو ابن زید عن ایوب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فقال المشركون انه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب، آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی تو مشرکین کہنے لگے انه يقدم عليكم کہ وہ آ گئے ہیں، اور وقد وهنهم اور ان کو کمزور کر دیا ہے، کس چیز نے؟ حمى بخار نے، یثرب کے۔ فامرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا ان يرملوا الاشواط الثلاثه کہ 3 چکر میں کیا کریں؟ تیز تیز چلیں، رمل کریں۔ وَأَن يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ اور یہ کہ چلیں 2 رکنوں کے درمیان، معمولی چال، یعنی 2 رکن کون سے؟ رکن یمانی اور حجر اسود، جہاں پر وہ ربنا آتنا پڑھی جاتی ہے دعا، اس جگہ پر آہستہ چلیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے لوگ طواف شروع کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جگہ بہت ہجوم کی ہوتی ہے، اگر ایک دم پیچھے سے کوئی تیز تیز چلتا ہوا آئے اور اگلے کو دھکا دے تو وہ بہت کام خراب ہو سکتا ہے، اس لیے تیز چلنے کا حکم دینے کے باوجود کیا فرمایا کہ ان 2 جگہوں کے درمیان آہستہ چلے۔ وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَن يَأْمُرَهُمْ أَن يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا کہ سب چکروں میں عمل کریں، اور یہ کیوں نہیں دیا؟ تاکہ لوگوں کو مشکل نہ پڑے، اگر 7 کے 7 چکر دوڑتے ہوئے کروائے جاتے تو بہت مشکل پڑتی، اور بعض اوقات رش اتنا ہوتا ہے کہ ایسا کیا نہیں جا سکتا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت تو کافروں کو دکھانے کے لیے تھا، تو اب کیوں؟ اب دیکھیں کہ حضرت ہاجرہ جو تھی اس وقت تو بچے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ رہی تھی، اور اب کیوں؟ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی بندے کا کوئی عمل خاص پسند آ جاتا ہے اور اسے وہ دوسروں کے لیے بھی ایک نمونہ بنا دیتا ہے، اور ایسا انبیاء اور صحابہ کرام ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہی اس بات کے مجاز ہیں، اور خصوصاً صحابہ کرام اس بات کے مجاز ہیں کہ وہ کیا کریں؟ لوگوں کو اس کا حکم دے۔ اگر آج ہم یہ کہیں کہ فلاں کا کام بہت اچھا ہے، حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہ ہو، تو اس کام کو ہم سنت نہیں بنا سکتے، دین کے نام پہ نہیں بنا سکتے۔ ہاں، دنیا کے کاموں میں اگر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص ایک اچھا کام کر رہا ہے
چاہے اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ کیا ہو تو اسے آپ کر سکتے ہیں، وہ بدعت نہیں ہوگا. لیکن دین میں ایک نیا طریقہ ایجاد کر لینا کہ جس کی کوئی بھی دلیل یا کوئی بھی مثال، کوئی بھی اس کے پیچھے سنت نہ ملتی ہو، وہ درست نہیں ہے. باب استلام الحجر الاسود، حجر اسود کو چومنا. حین یقدم مکہ تھا، جب مکہ میں آئے. اول ما یطوف، پہلی مرتبہ جب طواف شروع کرے. ویرمل ثلاثا، اور 3 پھیروں میں رمل کرے. حدثنا اصبغ بن الفرج اخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه رضی اللہ عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. حين يقدم مکہ تھا، جب وہ مکہ تشریف لائے. اذا استلم الرکن الاسود، وہ کیا کرتے؟ چومتے رکن اسود کو. مراد کیا ہے؟ حجر اسود. رکن اصل میں کہتے ہیں کونے کو، تو چونکہ پتھر کونے میں لگا ہوا ہے، کارنر میں ہے، اس لیے اس کو رکن اسود کہہ دیا گیا. اول ما یطوف، سب سے پہلے جب آپ طواف کرتے. یخب ثلاثتا، 3 چکر میں دوڑتے. اطواف، طواف میں، من السبع، 7 میں سے. یخب یہاں بمانا وہی رمل ہے. باب الرمل فی الحج والعمرہ، حج اور عمرہ میں بھی رمل کرنا. حدثني محمد هو ابن سلام حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم 3 اشواط. سعا کا مطلب ہے دوڑنا. دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس میں؟ 3 اشواط، 3 چکروں میں. ومشا، اور چلے 4 4 میں. فی الحج والعمرہ، حج اور عمرہ دونوں میں. یعنی چونکہ پچھلا باب آیا تھا کہ پہلی مرتبہ جب انسان وہاں پر جائے تو ایسا کرے، تو دوسرے میں کیا بتا دیا کہ صرف یہ پہلی مرتبہ سے خاص نہیں بلکہ حج اور عمرہ دونوں کے لیے ایسا کرنا مسنون ہے. تابعہ اللیث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زید بن اسلم عن ابیہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال للرکن، حضرت عمر نے اس کارنر سے کہا، یعنی جہاں حجر اسود تھا، اما واللہ انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، کہ تم ایک پتھر ہو، نہ نقصان دے سکتے ہو نہ فائدہ. ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر میں نہ دیکھتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استلمک، تمہیں چوما، مستلمتک، تو میں تم کو نہ چومتا. فاستلمہ، پھر انہوں نے اس پتھر کو چوما. ثم قال، پھر فرمایا، فما لنا وللرمل، کیا ہے ہم کو اور رمل کو، یعنی ہمیں اب رمل کی کیا ضرورت ہے. یعنی وہ وقت تھا جب ضرورت تھی، لیکن اب کیا کرنا ہے. انما كنا رأينا المشرکین، بے شک ہم نے دکھایا تھا مشرکین کو، یعنی مشرکین کو دکھانے کے لیے ہم نے ایسا کیا تھا. وقد اہلکہم اللہ، حالانکہ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، یعنی وہ مر گئے، ختم ہو گئے، اب کس کو ہمیں دکھانا ہے. ثم قال، پھر کہنے لگے، شیء، ایسی چیز، صنعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، فلا نحب ان نترکہ، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں. ہم کیا چاہتے ہیں. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ما ترکت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء، نہیں چھوڑا چومنا میں نے ان 2 کونوں کو کسی سختی اور نہ نرمی میں. منذ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستلمها، اس وقت سے کہ جب سے میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اس کو چومتے تھے. فقلت لنافع، تو میں نے نافع سے کہا، اکان ابن عمر یمشی بین الرکنین، کیا ابن عمر 2 کونوں کے درمیان چلا کرتے تھے. قال انما کان یمشی، وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ چلتے تھے، لیکون ایسر، تاکہ آسانی ہو، لاستلامہ، اس کو چومنے کی. یہ پیچھے جیسے میں نے ریزن بتائی کہ وہاں چلتے کیوں تھے، دوڑتے دوڑتے اینڈ تک کیوں نہیں آتے تھے، تاکہ اگلے لوگوں کو مشکل نہ پیش آئے. اور اب بھی آپ دیکھیں جو لوگ جاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہاں پر حجر اسود کے پاس سب سے زیادہ رش ہوتا ہے، کیونکہ طواف شروع بھی وہیں سے ہوتا ہے. عموماً لوگ اس انتظار میں کہ شاید چومنے کا موقع مل جائے، یا چوم نہ بھی سکے تو اشارہ کرتے ہیں، اور ہلکا سا ہاتھ سے اشارہ کر کے آگے چل پڑنا چاہیے. وہاں کھڑے نہیں ہونا چاہیے. لوگ معلوم نہیں کیا دعائیں وہاں پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے رکنے سے پیچھے آنے والا سارا ریلا رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور بہت ٹکریں ہوتی ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ دھینگا مشتی ہوتی ہے. تو آپ میں سے اگر کسی کو وہاں اللہ تعالیٰ لے جائے تو آپ اس بات سے بچیں. اگر موقع ہے تو آپ اس کو چوم لیں، نہیں موقع تو دائیں ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اشارہ کر کے فوراً نکل، یعنی وہاں رکنے سے پرہیز کریں، کیونکہ ایک شخص کا رکنا سب کے لیے باعث وبال ہوتا ہے. اور لوگ چونکہ سمجھتے نہیں، اس لیے رک کر باوجود اس کے کہ لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں. حالانکہ مسجد حرام ہے اور شہر حرام ہے اور بلد حرام ہے،
اس کے باوجود ہم نہیں چوکتے کہ لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے ہمارے بعض ایسے طرز عمل سے کہ جو مسنون بھی نہیں ہے اور ضروری بھی نہیں ہے اور ایک قسم کے اذیت کا سبب ہے۔ باب استلام رکن بالمحجن، لکڑی کے ساتھ حجر اسود کو چھونا۔ استلام کے دونوں معنی ہوتے ہیں، چومنا بھی اور اشارہ کرنا بھی۔ اب یہ ہے کہ اصل میں منہ کے ساتھ ہی چومنا چاہیے، اور اگر نہیں تو ہاتھ سے اشارہ کر دینا چاہیے، ہاتھ لگا دینا چاہیے، اور اگر نہیں تو لکڑی کے ساتھ بھی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں اتنا رش ہو چکا ہے کہ لکڑی اس کو تو کم لگے گی اور لوگوں کی شامت زیادہ آئے گی، اس لیے اس کو پرہیز کریں۔ حدثنا احمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اونٹ پر بیٹھ کے طواف کیا، اور یہ اس لیے کیا کہ آپ کے بعد اگر کوئی ایسا کرے تو وہ اس میں قباحت نہ سمجھے، اور اس لیے بھی کہ بہت زیادہ لوگ تھے اس وقت بھی طواف کرنے والے اور حج کرنے والے آپ کے ساتھ، تو ہر ایک چاہتا ہوگا کہ وہ آپ کے ساتھ رہے یا آپ کو دیکھ سکے، تو شاید اس نیت سے بھی آپ نے اونٹ کے اوپر کیا کہ لوگ آپ کی سنت کو فالو کر سکیں، یعنی جو کچھ آپ کر رہے ہیں اور جدھر کو آپ جا رہے ہیں وہ بھی ویسا ہی کریں، کیونکہ سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کو سامنے ہو کر سکھایا جائے۔ اب ایک اور بات یہاں پر یہ ہے کہ ابھی تو میں سوچتی ہوں کبھی کہ معلوم نہیں آئندہ ان کا اجتہاد کیا کہے گا اور کیا کریں گے، کیونکہ اس وقت بھی حج کے موقع پر بہت وقت نیچے بھی طواف ہو رہا ہوتا ہے، برآمدے بھی بھرے ہوئے ہوتے ہیں اوپر کے، اس کے اوپر چھت پر بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو شاید کچھ عرصے تک انہیں کچھ ایسا انتظام کرنا پڑے کہ ایکسیلریٹر یا کوئی چیز ان کو آس پاس لگانی پڑے، وہ بھی سواری ہی کی ایک قسم ہو جائے گی، تو اس میں بھی حرج نہیں اگر کوئی اس طرح کا سسٹم ڈیوائس کرتے ہیں، کیونکہ اصل چیز تو سواری ہے، ضروری نہیں کہ اونٹ ہی ہو تو اس پہ بیٹھ سکتے ہیں، اگر کوئی اور چیز ہے تو نہیں۔ سواری کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اس نے خچر اور گھوڑے اور یہ چیزیں پیدا کی، اور وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے، یعنی آئندہ وقتوں میں۔ وہاں بھی اشارہ مل جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اسلام میں نئی چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر تھے، یستلم الرکنا، آپ چوم رہے تھے رکن اسود کو یا حجر اسود کو، کس طرح؟ بمحجن، لکڑی کے ساتھ، یعنی چونکہ آپ اوپر تھے اور اونچے جگہ پر یہ تو ممکن نہیں کہ اونٹ کو بٹھائیں اور اتریں اور چوم کے اور پھر اس کے بعد اوپر بیٹھیں اور جائیں، تو بہت مشکل تھا، لہٰذا آپ کے ہاتھ میں سٹک تھی اور سٹک کو ہی اس کے ساتھ گزرتے گزرتے ٹچ کر لیتے اور پھر اسی کا کارنر جو تھا اس کو کس کر لیتے۔ اب ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اگر آپ دور ہیں اور سٹک وہاں تک نہیں جا رہی، صرف ایک اشارے کے طور پر، اور وہ بھی اس لیے تاکہ سب کو یہ معلوم ہو کہ یہ طواف شروع کرنے کی ایک علامت ہے، یعنی وہاں پر ایک قسم کا اشارہ یا رکنا، یہ بھی ایک ڈسپلن کا حصہ ہے۔ تابعہ الدراوردی عن ابن اخی الزہری عن عمہ باب من لم یستلم الا الرکنین، کہ جس نے نہ چوما مگر دو کونوں کو، الیمانیین، یمن کی طرف کے، مراد اس سے وہی حجر اسود اور رکن یمانی ہے۔ اور یہاں یہ یاد رہے کہ رکن یمانی کو صرف ہاتھ سے ٹچ کیا جاتا ہے، استلامہ کے اندر چونکہ دونوں معنی ہیں، اس لیے جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو وہ چومنے کا لفظ آ جاتا ہے، جس سے دونوں مشابتیں پھر ہو جاتی ہیں، جبکہ اصل جو نارم ہے وہ کیا ہے کہ حجر اسود کو تو چوما جائے گا لیکن رکن یمانی کو صرف ہاتھ سے چھوا جائے گا۔ وقال محمد بن بکر اخبرنا ابن جریج اخبرنی عمرو بن دینار عن ابی الشعثاء انه قال ومن يتقي شيئا من البيت، اور کون پرہیز کرتا ہے، بچتا ہے کسی چیز سے، من البیت، بیت اللہ کی۔ وکانا معاویہ یستلم الارکان، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں کونوں کو چومتے تھے یا ہاتھ لگاتے تھے۔ فقال له ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس نے ان سے کہا، انہ لا یستلم ہذان الرکنان، کہ ان دو کونوں کو نہیں چوما گیا، یعنی حجر اسود رکن یمانی کے علاوہ۔ فقال لیس شیء من البیت مہجورا، تو انہوں نے کہا کہ بیت اللہ کی تو کوئی جگہ بھی چھوڑے جانے کے قابل نہیں، یعنی ہر جگہ کوئی چوم سکتے ہیں۔ وکانا ابن زبیر، اور ابن زبیر کا بھی عمل ہمارے سامنے ہے رضی اللہ عنہما، یستلمہن کلہن، کہ وہ چاروں کونوں کو چومتے تھے۔ لیکن اصل بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسی کو اپنانا چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ حجر اسود کو چومنا اور رکن یمانی کو ہاتھ لگانا۔ ظاہر ہے کہ اس گھر سے سب کو محبت ہے، نہ صرف یہ کہ اس کے کونے کونے کو چومنا، بلکہ اس کے کپڑا اور اس کی ہر ایک چیز جو ہے محترم ہے، معزز ہے، محبوب ہے انسان کو، لیکن دل کی خواہش کے باوجود انسان وہی کام کرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے، اپنی خواہش نفس کا نہیں۔
حدثنا ابو الوليد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنهما قال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الا الركنين اليمانيين، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ وہ چوم رہے ہوں بیت اللہ کی کسی جگہ کو سوائے دو یمنی کونوں کے۔ باب تقبیل الحجر، حجر اسود کو چومنا۔ حدثنا احمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا ورقة قال اخبرنا زيد بن اسلم عن ابيه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك۔ حضرت عمر نے حجر اسود کو چوما اور کہا کہ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ تمہیں چوم رہے تھے تو میں تمہیں کبھی نہ چومتا۔ حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن الزبير ابن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضی اللہ عنہما عن استلام الحجر، ایک شخص نے ابن عمر سے حجر اسود کو چومنے کے بارے میں پوچھا۔ فقال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يستلمه ويقبله، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اس کو ہاتھ بھی لگاتے تھے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ استلام اور تقبیل دونوں میں فرق آ گیا ہے کہ یستلمه یعنی اس کو ہاتھ لگاتے تھے، ويقبله اور اس کو چومتے بھی تھے۔ یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، مثلا اگر آپ جلدی میں ہیں یا اتنا ہی موقع ملا ہے کہ صرف ہاتھ لگا دیں اس کو، پاس سے چوم نہ سکیں تو بھی کافی ہے۔ قال قلت أرأيت إن زحمت، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا تم دیکھتے ہو کہ اگر میں زحمت یعنی ہجوم کیا جاؤں، ازدحام کہتے ہیں عربی میں ہجوم کو، بھیڑ کو، اگر بھیڑ ہو جائے تو کیا کیا جائے۔ ارأیت ان غلبت، کہا کہ تمہارا کیا خیال اگر میں مغلوب ہو جاؤں تو پھر میں کیا کروں۔ قال اجعل ارأیت بالیمن، کہتے ہیں کہ اپنے ارأیت کو یمن میں چھوڑ دو، وہیں پھینکاؤ۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ، میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو ہاتھ لگاتے اور چومتے ہوئے دیکھا تھا۔ یعنی سنت کی پیروی میں بہت قیل و قال جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ ایک شخص ابن عمر سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ کیا حکم ہے، تو انہوں نے بتایا، تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا اگر مجھے مشکل ہو، اگر بہت ہجوم ہو تو میں کیا کروں، اگر تو کہتے ہیں اپنی یہ سب باتیں جہاں سے آئے ہو وہیں چھوڑ دو، اور جب یہاں آئے ہو تو وہ کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ باب من اشار الى الرکن اذا اتى علیہ، حجر اسود کے سامنے آ کر اشارہ کرنا۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالبیت علی بعیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر بیت اللہ کا طواف کیا۔ کلما اتا علی الرکن اشار الیہ، جب وہ رکن کے سامنے یعنی حجر اسود کے سامنے آتے تو اس کی طرف اشارہ کر دیتے۔ باب التکبیر عند رکن، حجر اسود کے سامنے آ کر اللہ اکبر کہنا، یعنی جب طواف شروع کیا جاتا ہے تو مسنون طریقہ کیا کہ دائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، یعنی اور لمبی چوڑے دعائیں نہیں ہیں وہاں پڑھنے کی کہ جب پہلا چکر شروع کرے تو یہ پڑھے، پھر لوگ وہیں شاید پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی سے آپ دیکھیں نا کہ جب نئی نئی بدعات ایجاد کر لی جاتی ہیں اور جو چیزیں دین کی اصل میں نہیں ان کو اپنے اوپر مسلط کر لیا جاتا ہے، تو اپنے لیے بھی ہم مشقت کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی مشقت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اتنی سمپل سی بات ہے، ہلکا سا اشارہ بسم اللہ اللہ اکبر اور انسان چلتا بنے، اور یہ چلتے چلتے بھی ایک لمحے بھر کے لیے ذرا سا پاس کر کے آگے چل سکتا ہے انسان۔ حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا خالد الحذاء عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالبیت علی بعیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ پر کیا کیا؟ طواف کیا بیت اللہ کا۔ کلما اتی الرکن اشار الیہ بشیء کان عنده، جب کبھی اس کے پاس آتے تو ایک چیز جو آپ کے ہاتھ میں تھی اس کے ساتھ اشارہ کرتے، وکبر اور تکبیر پڑھتے یعنی اللہ اکبر کہتے۔ تابہ ابراہیم ابن طہمان عن خالد الحذاء۔ باب من طاف بالبیت اذا قدم مکہ، بیت اللہ کا طواف کرنا جب کوئی مکہ میں آئے یعنی حج اور عمرے کی نیت سے، قبل ان یرجع الی بیتہ، اس سے پہلے کہ لوٹے اپنے گھر کی طرف، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، ثم خرج الی الصفا، پھر وہ صفا مروہ کی طرف نکل جائے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ طواف، عمرے کا طواف یا حج کا طواف صرف بیت اللہ کا طواف نہیں، اس کے ساتھ کیا ہے؟ سعی بھی ضروری ہے، صفا مروہ کا طواف بھی ضروری ہے۔ حدثنا اسبغ عن ابن وهب قال اخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن قال ذكرت لعروة قال فاخبرتني عائشة رضي الله عنها ان اول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم، پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے ساتھ ابتدا کی آنے کے بعد، انه تودع، کہ آپ نے وضو کیا۔ اس سے کیا بتانا مقصود ہے کہ طواف سے پہلے وضو ضروری ہے۔ ثم طاف، پھر طواف کیا، ثم لم تكن عمرة، پھر وہ عمرہ نہ تھا، یعنی صرف طواف سے عمرہ نہیں ہوا۔ ثم حج ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما مثلہ، اور حضرت ابو بکر اور عمر نے بھی اسی طرح حج کیا۔ ثم حججت مع ابی الزبیر رضی اللہ عنہ، پھر میں نے ابو الزبیر کے ساتھ حج کیا۔ فاول شیء بدأ به الطواف، تو پہلی چیز جس کے ساتھ انہوں نے ابتدا کی طواف تھا۔ ثم رأيت المہاجرین والانصار یفعلونہ، پھر میں نے مہاجرین اور انصار کو بھی ایسا ہی کرتے دیکھا۔
فقد اخبرتنی امی انہا اہلت ہی و اختها والزبیر، اور میری ماں نے مجھ کو بتایا کہ انہوں نے احرام پہنا اور ان کی بہن نے اور زبیر نے، و فلان بعمرتن، اور فلاں نے بھی عمرے کا۔ فلما مسح الرکن حلوا، تو جب انہوں نے ہاتھ لگایا یعنی چوم لیا حجر اسود کو اور صفا مروہ کا طواف کر لیا تو احرام کھول دیا۔ حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا ابو ضمرہ انس قال حدثنا موسى بن عقبہ عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا طاف في الحج بالعمرة اول ما يقدم سعى ثلاثة اطواف، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کرتے تھے حج یا عمرے کا تو پہلی چیز جس کی طرف وہ بڑھتے وہ کیا تھی؟ سعی ثلاثة اطواف، 3 طواف کے لیے دوڑتے تھے، ومشى اور چلتے تھے، اربعۃ 4 میں، ثم سجد سجدتین، پھر 2 سجدے کرتے، یعنی کیا مراد تھی؟ 2 نفل پڑھتے، ثم یطوف بین الصفا والمروہ، پھر اس کے بعد صفا مروہ کا طواف کرتے۔ حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا انس بن ایاز عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کانا اذا طاف بالبیت، جب بیت اللہ کا طواف کیا، طواف الاول پہلا طواف، یخب ثلاثۃ اطواف، تو دوڑ کے چلتے 3 طواف، ویمشی اربعۃ، اور 4 میں چلا کرتے تھے، وانه کان یسع، اور وہ دوڑتے تھے، بطن المسیل، بطن نشیب، المسیل نالے کا، سیل کہتے ہیں نا سیلاب کو، تو جس میں سیلاب آ جائے یعنی پانی آ جائے۔ اذا طاف بین الصفا والمروہ، جب طواف کرتے صفا مروہ کا۔ ایکچولی ایک طرف صفا ہے اور دوسری طرف مروہ ہے، وہ دونوں تو پہاڑیاں، لیکن درمیان کا حصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ نشیبی حصہ ہے ایک طرح سے۔ تو وہ نشیبی حصہ جہاں پر خاص طور پر صحیح یعنی دوڑنا مقصود ہوتا ہے، اب اس میں 2 سبز نشان موجود ہیں، ٹیوب لائٹس لگی ہوئی ہیں، تو اس وقت سبز رنگ کے پتھر لگا دیے گئے تھے لوگوں کے نشان بتانے کے لیے کہ وہاں پر مردوں کو دوڑنا ہوتا ہے، عورتوں کو رخصت ہے نہ دوڑنے کی، لیکن حضرت حاجرہ کی پیروی میں ایک عورت کی پیروی ہے، سب کو دوڑنا پڑتا ہے، بڑے بڑے جوان اور بوڑھے اور سب دوڑ رہے ہوتے ہیں، اور دیکھ کتنا مزہ آتا ہے کہ یہ کس کی قربانی کا یہ صلہ ہے اور نتیجہ ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ ایک عورت کی بہت ہمت تھی کہ اس نے شوہر کے بغیر ایک معصوم بچے کو لے کر ایک ایسی وادی میں جہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ پانی تھا، نہ کھانا تھا، نہ کچھ تھا، صرف اور صرف اللہ کے بھروسے اور توکل پہ رہنا گوارا کر لیا۔ سوال ہے، اب مکہ کی زمین کوئی غیر عربی نہیں خرید سکتا، مالک نہیں بن سکتا، چاہے مسلمان ہو۔ جی ہاں، اچھا ہی ہے نہیں بن سکتا، ورنہ وہاں کا حال بھی وہی ہوتا جو فلسطین کا ہو چکا ہے۔ یہ حفاظتی تدبیر کے طور پہ ایسا کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو ان نون قسم کے ہوں، باہر کے ہوں، جن کے بارے میں آپ بہت تحقیق نہیں کر سکتے، اگر مکہ کی زمین ان سب لوگوں کو دی جائے اور خدا نخواستہ کوئی مل کے کوئی فتنہ کر دیں تو وہ حفاظت کے خلاف ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ فلسطین کا مسئلہ کیوں بڑھا ہے یا بنا ہے؟ یہود نے اس صدی کے شروع میں وہاں پر فلسطینیوں سے زمینیں خریدنا شروع کی اور انہوں نے اپنے گھر پیسے کی لالچ میں بیچ دیے۔ مثلا اگر ان کو عام قیمت 10 لاکھ ملتی تھی ایک گھر کی، تو یہودی 20 لاکھ لے کے آتے اور وہ گھر خریدے، 1 2 3 بستیوں کی بستیاں خرید لی گئیں اور یوں مسلمان نکال دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ہی فرمایا تھا نا کہ میری امت میں سب سے بڑا فتنہ مال ہوگا۔ زیادہ پیسے کمانے کی خاطر انہوں نے اپنی مقدس جگہ بیچ ڈالی اور جس کے نتیجے میں وہ وہاں پر قابض ہوئے۔ اگر نہ بیچتے تو حال مختلف ہوتا۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں خلاف کرتے ہیں سعودی حکومت کے کہ جی انہوں نے اجارہ داری قائم کر رکھی ہے اور ہم کیوں نہیں وہاں خرید سکتے۔ اب چونکہ ماحول اور حالات اس کا تقاضا کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے لکھا کہ ساری دنیا کے مسلمان کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جبکہ اگر آپ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا چاہیں تو جس طرف چاہیں منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ہماری دنیا گول ہے اور کعبہ کے بالکل اپوزٹ سمت یعنی 180 ڈگری پر ایک جزیرہ وانا وانا ہے۔ اس جزیرے کی ہر طرف سے کعبے کا فاصلہ برابر ہے، اس لیے اس جگہ پر رہتے ہوئے آپ جس سمت میں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سوال ہے حجر اسود کے بارے میں کہ جنت کا پتھر ہے، سفید تھا، پھر گناہوں سے کالا ہو گیا تو اس کا نام دنیا میں کالا ہونے کے بعد رکھا گیا حجر اسود، یا پھر اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ دنیا میں کب بھیجا گیا؟ دنیا میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا اس وقت بھیجا گیا ہوگا، یا اس سے پہلے جب فرشتوں نے لا کے تعمیر کیا تھا؟ سب سے پہلے خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا فرشتوں کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے کہ اسی وقت آیا ہو، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا اور وہ ڈھہ گیا
تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کیا، تو ہو سکتا ہے وہ پتھر پھر اٹھا لیا گیا، کیونکہ اس کی تاریخ کے بارے میں مجھے کوئی ایسی سالڈ بات نہیں ملی، اور اس سے ہمارے علم میں یا عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ کس دن یہاں نیچے اترا تھا۔ حجر اسود طواف شروع کرتے وقت چومنا یا ہر چکر میں؟ شروع کرتے وقت موقع ہو چوم لیجیے، اور اگر موقع نہیں تو نہ چومیے، کیونکہ حضرت عائشہ نے کیا کیا تھا، کسی خاتون نے ان سے کہا کہ چلیں چومنے کے لیے چلتے ہیں، تو انہوں نے کہا تم جاتی ہو تو جاؤ، میں تو اس رش میں نہیں جاؤں گی۔ تو اس میں رش میں مردوں کے اندر دھکم پیل کرنے سے بہتر ہے نہ چومیں، اس میں صرف اشارہ ہی کافی ہے۔ اگر موقع ہو، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے اتفاق سے ایک خالی وقت آ جاتا ہے، تو اس میں آپ اس موقع کو جانے نہ دیں، جس طرح عبداللہ بن عمر موقع جانے نہیں دیتے تھے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے احرام کی حالت میں طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہاں خوشبو لگی ہوتی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ خوشبودار پھول سونگھ سکتے ہیں، تو اگر حجر اسود کو خوشبو لگی اور آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے احرام پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ اس نیت سے نہیں جا رہے کہ وہاں سے کچھ خوشبو لے کے اپنے جسم پہ مل لیں۔ رکن یمانی کیا ہر چکر میں چومنا چاہیے؟ رکن یمانی کو تو چومنا ہی نہیں چاہیے، اس کو تو صرف ہاتھ لگائیں گے، اور ہر چکر میں بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں، اگر آپ کو موقع مل جائے، اور ایک مرتبہ بھی لگا دینا کافی ہے، یا نہ بھی لگا سکے تو بھی آپ کا طواف ہو جائے گا۔ حج یا عمرے میں بسم اللہ اللہ اکبر کیا صرف سیدھے ہاتھ سے کیا جائے گا یا دونوں ہاتھ اٹھائے جائیں گے؟ صرف ایک ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے، اور اس کو بھی بہت اونچا لے جانے کی ضرورت نہیں، صرف اشارہ کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔